میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ عرب یعنی مکے میں اللہ کے آخری نبی جو کہ اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت الفاتح، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکت آ جاتی ہے۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی وسیع ہے۔ جب کسی شخص سے اس عورت نے سورت فاتح سیکھ لی، پھر جب اس نے سورت فاتح کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں کو اور طبیبوں کو بلایا، سب نے یہ کہہ کے جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا اور ان سے ہی مدد مانگ رہا تھا۔ جب بھی کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ ایک سورت کے بارے میں نے پڑھا ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی روشنی سے نوازنا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی مزید محبت پیدا کر دی تو اس کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھا، اگرچہ جب اس عورت نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتح کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا جس کے جیسے کہ بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہ ہو۔ اتنے میں اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کس حکیم نے اسے ٹھیک کیا ہے، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا، دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا، یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے سخت نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہ عمل کرنے لگی تو اس کو اپنے بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے، ہر روز کو مارتا پیٹتا اور کہتا اب میں تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیرے حال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ بیوی کو اللہ کے کلام پر بہت بڑا یقین تھا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان روز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت اس نے پوچھا، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان و افروز ہے۔ عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اسی میں ہی وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہ وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو گھرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو گئی، وہ بہت پریشان تھی دل میں۔ پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتح کا ورد کرتی رہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پھر جب وہ زور زور سے سورت فاتح پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتح کا ورد کرتی رہی اور اتنا اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसकी खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब वो दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं, तो वो उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। देखते ही देखते शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहली थी वैसे ही हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरत फातिह पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद, जो कि पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिह है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही सूरत को मानती हैं? वो मजीद कहने लगा कि ये एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा। यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। जो एक हिंदू औरत थी, उसका एक सूरत पर इतना बहुत बड़ा यकीन था। तो देखें, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की और वो अपने फॉर द वॉचिंग